الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. اور اگر ہے تمہیں کوئی شک اس پر جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ پس لے آؤ ایک صورت اس جیسی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور پکارو تم اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا ان کنتم صادقین
اگر ہو تم سچے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس ڈرو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کا ماقبل سے تعلق اور ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ رب العزت کی توحید کو ثابت کیا گیا تھا، اور ان دو آیات میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے جو ہدایت بیان فرمائی ہے، اس ہدایت کے دو ستون ہیں، دو پلر ہیں، ایک توحید ہے اور دوسری رسالت۔ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے کچھ افعال، کچھ کام بیان فرمائے گئے، اور اس کے ذریعے سے توحید کو ثابت کیا گیا، اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے کلام کو بیان کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے رسالت کو ثابت کیا گیا۔ توحید کے ثبوت کے لیے اللہ کے خاص کام ذکر کیے گئے کہ جو انسان کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا، کہ اللہ نے خود انسانوں کو پیدا کیا، پھر زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، اور اس پانی کے ذریعے سے پھل پھول نکالے، زمین سے غلہ اور اناج اور انسانی ضروریات کی تمام چیزیں مہیا کی۔ اور یہ سارے کے سارے کام ایسے ہیں کہ جو انسان کی بس میں اور انسان کی قدرت میں اور انسان کی طاقت میں نہیں، یہ صرف اللہ کے کام ہیں۔ جس طرح انسان کی بس اور اس کی طاقت میں یہ نہیں کہ وہ زمین کو بنا دے، آسمان کو بنا دے، آسمان سے پانی اتار دے، اور پانی کے ذریعے سے زمین سے اناج اور پھل پھول نکالے، اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ بھی انسان کی بس کی بات نہیں کہ جو اللہ کا کلام ہے، اس کلام کی کوئی نظیر اور کوئی مثال لا سکے
جس طرح اللہ کے ان افعال میں انسان بے بس ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کی نظیر اور مثال لانے میں بھی یہ انسان بے بس ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، پیغمبر جب آتا ہے تو اپنی پیغمبری، اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے ثبوت کے لیے کوئی معجزہ پیش کرتا ہے جو اس کی نبوت اور رسالت کے اوپر دلیل ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3000 کے قریب معجزات پیش کی، اور ان تمام معجزات میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن کریم کا، کہ جو دائمی معجزہ ہے، جس میں بھی انبیاء آئے اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا کی، لیکن ان انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات ملے وہ دائمی نہیں تھے، عارضی۔ جب نبی دنیا سے چلے گئے تو معجزات بھی ان کے ساتھ ہی چلے گئے اور ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کا معجزہ ملا اور انہی کے ساتھ ختم ہو گئے۔ صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا، انہی کے ساتھ ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے شمار معجزات دیے، ان میں سے 2 معجزات ایسے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی دائمی ہیں اور قیامت تک وہ معجزات باقی رہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ قیامت کے دن ساری امتوں کے مقابلے میں میری امت کی تعداد وہ زیادہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے مجھے جو معجزہ دیا ہے وہ دائمی معجزہ عطا فرمایا ہے قرآن کریم کا، کہ جو قیامت تک باقی رہے، اور لوگ اس قرآن کو پڑھ کر کے اس کے اندر غور و فکر کر کے اس میں تدبر کر کے ایمان جو ہے وہ لاتے رہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے توحید کے ثبوت کے بعد، اس کا ذکر اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ہو چکا دونوں آیتوں میں، اب رسالت کا ثبوت کر رہے ہیں، رسالت کو ثابت فرما رہے ہیں اور اس کے لیے اپنے کلام کو پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ یہ قرآن ہمارا نازل کردہ نہیں ہے، ہمارا کلام نہیں ہے، اس کو ہم نے اپنے بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں اتارا، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک سورت قرآن جیسی بنا کر کے لے آؤ، ایک سورت قرآن جیسی پیش کرو۔ اللہ نے یہ چیلنج کیا ساری دنیا کے انسانوں، اور یہ چیلنج قرآن کریم کے اندر مختلف انداز سے اللہ نے فرمایا۔ سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، کہ جب ان مشرکین مکہ کے پاس حق آیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنا ایک وفد یہود کے پاس بھیجا
اور ان سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں معلومات چاہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر ملتا ہے اور آپ کی صفات ہماری کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن تم لوگ جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو کہ تمہیں اس طرح کے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے تورات کو نازل کیا تو یک بارگی ایک ہی دفعہ پوری کتاب دے دی، جبکہ آپ جس کلام کو پیش کر رہے ہیں وہ آپ کو یک بارگی نہیں دیا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا آپ پیش کر رہے ہیں۔ نزلنا اسے کہتے ہیں کہ جس کا نزول تدریجاً ہو، تھوڑا تھوڑا کر۔ تو اللہ نے قرآن آپ کو اس طرح کیوں نہیں دیا جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ہے ایک ہی دفعہ دے دی؟ اگر آپ سچے ہوتے تو قرآن آپ کو ایک ہی دفعہ دیا جاتا۔ تو اللہ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں انہی کے بڑے جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ سارے معجزات دیے جن کا یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور تورات بھی ان کو یک بارگی دے دی، ایک ہی دفعہ عطا کر دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، نہ تورات کو مانا اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ لوگ ایمان لائے، بلکہ یہ کہنے لگے قالوا سحران تظاہرا، کہ یہ تو دونوں جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام، یہ دونوں کیا ہیں؟ جادوگر ہیں، اور یہ ہمارے ملک کے اندر اپنا غلبے کے لیے اور اپنی قوت اور اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وقالوا انا بكل کافرون، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کا کفر کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ تو اگر یہ بات ان کی صحیح ہوتی تو یہ ان پر ایمان لے آتے۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اهدی منهما اتبع ان کنتم صادقین۔ میرے محبوب آپ ان لوگوں کو یہ کہہ دیجئے فأتوا بکتاب من عند اللہ، کہ چلو تم کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ہدایت میں تورات اور قرآن سے بڑھ کر کے ہو، وہ اہدی منہما، کہ جو ان دونوں کتابوں سے تورات اور قرآن سے ہدایت میں بڑھ کر کے ہو، اتبعو، تو میں اس کتاب کے اوپر ایمان لے آؤں گا اور میں اس کی تابعداری کروں گا اگر تم اپنے اس وعدے کے اندر سچے ہو۔ تو پہلا جو چیلنج ہوا وہ یہ کہ قرآن جیسی کوئی اور کتاب لے آؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر چیلنج کیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، قُلْ إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر یہ سارے کے سارے انسان اور یہ سارے کے سارے جنات جمع ہو جائیں کس بات پر؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ اس قرآن کی مثل اور اس کی نظیر لا کر کے پیش کریں، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فرمایا کہ سارے انسان اور سارے جنات مل جائیں تو پھر بھی یہ قرآن کی مثل اور قرآن کی نظیر پیش نہیں کر سکتے اگر کہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ایک دوسرے کے پشت پر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر اور تخفیف کی اور فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ چلو پورا قرآن نہیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تم قرآن جیسی 10 صورتیں لا کر کے پیش کرو، مفتریات، تمہارا دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گڑھا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے، تو تم بھی ایسی گڑی ہوئی صورتیں بنا کر کے لے، تم بھی اسی طرح انسان ہو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر خود طاقت نہیں رکھتے تو اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں
ان تمام کو جمع کر لو اور بین العالمی ایک کانفرنس منعقد کر کے قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر کے پیش کرو. یہ بھی نہیں کر سکے تو اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، چلو قرآن جیسی ایک سورت لا کر کے پیش کرو. تو اب یہاں پر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کی طرف سے گڑھا ہوا، کسی اور کی طرف سے بنایا ہوا نہیں، بلکہ یہ قرآن تو اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور اور باقی جو صحائف ہیں اور انبیاء آئے ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے. وتفصیل الکتاب، یہ تو ایک مفصل کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں، من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. ام یقولون افتریٰ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. تو اے معبود آپ فرما دیجیے فأتوا بسورۃ مثلہ، قرآن جیسی ایک سورت ہی لا کر کے دکھلا دو. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جتنوں کو تم جمع کر سکتے ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، سب کو جمع کر لو اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے. تو فرمایا کہ کھلا چیلنج دیا قرآن کریم نے. اس لیے یہ قرآن کریم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ. باقی انبیاء علیہ السلام کے معجزات ان کے دنیا سے رخصتی کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن فرمایا کہ یہ ایک زندہ جاوید معجزہ. جس طرح اس وقت قرآن کریم نے للکارا آج سے 1400 صدیاں پہلے، اور کوئی بھی اس کی نظیر اور اس کی مثال پیش نہ کر سکا، اسی طرح آج کے دور کے اندر بھی ایک ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان اٹھ کر کے پوری دنیا کو یہ چیلنج کر سکتا ہے اور یہ للکار سکتا ہے کہ قرآن کی مثل اور اس کی نظیر میں ایک سورت لا کر کے دکھلا دو. اور میں نہ اس وقت کوئی لا سکا، نہ آج کوئی لا سکتا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی لا سکے. امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصائص کبریٰ جو ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 معجزات ایسے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ باقی ہیں. ایک معجزہ قرآن، اور دوسرا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ہر سال لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور جمرات کے اوپر رمی کرتے ہیں، کینکریاں مارتے ہیں. 3 دن تک ہر ایک آدمی 7 کینکریاں مارتا ہے، اور جو ایک مرتبہ وہاں پر کینکری مارتا ہے تو پھر کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہاں سے کینکری اٹھا لے، بلکہ ہر ایک آدمی مزدلفہ سے اپنے ساتھ کینکریاں لے کر کے آتا ہے. یہاں سے کینکریاں اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں، کسی کو اٹھاتے ہوئے دیکھا نہیں گیا.
پھر بھی یہ کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کو مقرر فرما رکھا ہے، جن لوگوں کا حج مقبول ہوتا ہے تو فرشتے ان کی کنکریاں ساتھ ہی اٹھا لیتے ہیں، اور انہی لوگوں کی کنکریاں یہاں پہ باقی رہتی ہیں جن کا حج عند اللہ مقبول نہیں ہوتا. تو اس نے فرمایا کہ یہ معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قیامت تک باقی رہے. اگر وہ کنکریاں وہیں پر پڑی رہتی تو پہاڑ بن جاتے، اس لیے کہ لاکھوں آدمی ہر سال حج کرتے ہیں اور ہر ایک آدمی 3 دن تک 7 کنکریاں مارتا ہے. بعض لوگ تو بڑے بڑے پتھر اٹھا کر مارتے ہیں. تو اس نے فرمایا کہ یہ معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قیامت تک باقی رہے گا اور لوگ آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے. اور دوسرا جو زندہ جاگرت معجزہ ہے وہ قرآن کریم. معجزہ کسے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان اس کی نظیر اور اس کی مثال لانے سے عاجز ہوں، قاصر ہوں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ جو عاجز کر. تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یعنی عاجز کرنے والا ہے. اور اعجاز قرآنی کی مختلف وجوہات ہیں. قرآن جو معجزہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا جو اعجاز ہے، فرمایا کہ اس کی اعجاز کی مختلف وجوہات ہیں. پہلی وجہ قرآن کریم کا معجزہ ہونا اس اعتبار سے کہ یہ دیکھا جائے اور اس بات کے اندر غور اور فکر کیا جائے کہ اس قرآن کریم کا جب نزول ہوا کس جگہ پہ اس کا نزول ہوا، کیا ماحول تھا، اور کس شخصیت کے اوپر اس قرآن کریم کا نزول ہوا. اس جگہ کو دیکھا جائے جسے وادی بدخواہ، وادی مکہ کہا جاتا ہے. تو وہ ایسا مقام ہے، ایسا علاقہ ہے کہ اس وقت نہ وہاں پر کوئی زراعت تھی، نہ کوئی کھیتی باڑی تھی، نہ کوئی صنعت اور حرفت تھی، نہ صنعتی ملک تھا، نہ زرعی ملک. بے آب ہو گیا، دور دور تک آبادی نہیں، اور دور دور تک درخت نہیں، کھیتی باڑی نہیں، کوئی ہموار راستے نہیں کہ باہر سے لوگ جا کر کے وہاں پر آباد ہوں. سنگلاخ قسم کے راستے اور گرم اور ریگستانی علاقہ، دور دور گاؤں، اور گاؤں میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ یا تو بکریاں رکھتے تھے یا اونٹ پال کر کے اپنا بسر اوقات کرتے. اور پھر پورا کا پورا جو ماحول تھا قرآن نے اس کو امیین کہا. کوئی پڑھا لکھا نہیں، کوئی بڑے بڑے شہر موجود نہیں، کوئی تعلیمی انتظام نہیں، کوئی وہاں پر سکول نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی دارالعلوم نہیں کہ وہاں پر تعلیم کا بندوبست ہو. تو ایسی جگہ پہ، ایسے ماحول کے اندر، ایسے علاقے کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا. اور پھر جس ذات کے اوپر، جس ہستی کے اوپر قرآن کریم کا نزول ہوا، وہ ہستی ایسی ہیں کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں، پیدائش سے پہلے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وہ پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے، اور 7 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. تو یتیمی کی حالت میں بغیر ماں باپ کے سائے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزرتا ہے. انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی.
بسر ہوتی ہے. باہر کا ماحول ایسا ہے کہ کوئی تعلیمی انتظام نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کی جا سکے. اور اسی حال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر 40 برس گزر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں باہر کا بھی سفر نہیں کیا کہ یہ کہا جا سکے کہ باہر ملک جا کر کے آپ نے تعلیم حاصل کر لی. 2 تجارتی سفر کیے ہیں شام کے، اور وہ بھی چند دنوں کے، اور جس قافلے کے ساتھ گئے انہی کے ساتھ واپس بھی آئے. تو باہر بھی جا کر کے تعلیم حاصل نہیں کی. مقامی طور پر تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں، کوئی ایسا عالم وہاں موجود نہیں ہے کہ جس کے پاس جا کر کے علم حاصل کیا جائے. اور پھر مقامی طور پر جو لوگ تھے ان کو فطرتی طور پر، پیدائشی طور پر اللہ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ شعر و شاعری کے اندر وہ بڑی طولا رکھتے، بڑی مہارت رکھتے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ایسے ایسے اشعار پڑھا کرتی تھیں کہ بڑے بڑے ادیب جو ہے وہ حیران ہو جاتے. یہ فطرتی طور پر، پیدائشی طور پر اللہ نے ان کو یہ ملکہ دیا تھا، پڑھے لکھے نہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا فطرتی طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشاعرے کی محفل کے اندر تشریف نہیں لے جاتے. وہ لوگ بڑی بڑے مشاعرے کی محفلیں منعقد کرتے، کلام سناتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی شعر کہا، نہ کبھی کوئی قصیدہ لکھا، اور نہ ہی مشاعرے کی محفل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے کہ وہاں سے آپ نے کچھ حاصل کیا. بالکل الگ تھلگ ہے. اور اس کے بعد جب 40 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کے اوپر ایسا کلام جاری ہوتا ہے، ایسا فصیح، ایسا بلیغ کلام کہ جس کے اندر اولین و آخرین کے سارے علوم جمع ہیں. ایسا کلام کہ جس میں انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت کی گئی. ایسا کلام کہ جس کے اندر انسان کی گھریلو زندگی سے لے کر کے مملکت کی امور تک ساری احکامات سکھلائے گئے، ان کے بارے میں ہدایات دی گئی. اور ایسا کلام کہ جو انتہائی فصیح اور بلیغ کلام ہے، اور جس نے چیلنج کر دیا ساری دنیا کے انسانوں کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کی رسالت کے اندر شک ہے، اس بات میں شک ہے کہ اس قرآن کو اس شخصیت نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو فاتو بصورت من مثلہ، تم بھی فصحا ہو، بلغا ہو، تم بھی اس علاقے کے رہنے والے ہو، ان کی زندگی تمہارے سامنے، اور تم خود انہیں صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہو، کبھی نے جھوٹ نہیں بولا، تو تم بھی اسی علاقے کے رہنے والے، شعر و شاعری کرنے والے اور فن شعر کے اندر مہارت رکھنے والے ہو. فاتو بصورت، قرآن جیسی ایک صورت لا کر کے تم دکھلا دو. اب سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ چلو اگر ہم نہیں لا سکتے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور بھی نہ لا سکتے، کوئی اور تو لا سکتا ہے. اگر ہم نہیں لا سکتے تو اللہ نے فرما دیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جس کو بھی بلا سکتے ہو تو لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، انسانوں کو، جنات کو، اور جتنے بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کر لو. اور یہ کھلا ہوا چیلنج ہے، قرآن جیسی ایک صورت لا کر کے دو، دکھلا دو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.